اب دوستو ہم دوسرا اس میں سبق پڑھنے کے لیے کوشش کریں گے کہ اس میں یہ جو ذائچہ ہے، جب میں اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھتا تھا اور استاد محترم کا موڈ بہت اچھا ہوتا تھا تو میں انہیں عرض کرتا تھا، تو میں نے ایک دن پوچھا استاد جی اس میں ہر سوال کا جواب ہے؟ تو میرے استاد محترم ماشاءاللہ مسکرائے، اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے کہا آسٹرالوجر کے پاس اتنے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کو اتنے سوال نہیں آتے جتنے اس کے پاس جواب موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذائچے کا آپ سمجھیے کہ جب آپ کو آسٹرالوجی سمجھ آئے گی بہت وقت لگا کے آئے گی، لیکن جب آپ کو آئے گی لوگ سوال پوچھیں گے آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ اور میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ کسی بھی بندے کو 4-5 سے زیادہ سوال نہیں آتے اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ذائچے میں ہر چیز موجود ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم نے ایک فرضی ذائچہ بنایا اور یہ ہم نے ڈیٹ دی اور یہ ذائچہ بنایا۔ اب یہ فرض کیجئے ایک سائل اور ہمارے پاس آیا، اس سائل نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں تو کیا رہے گا۔ اب سائل یہاں آیا، سائل یہاں پہ آ گیا، یہ سائل آ گیا۔ اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس پہلا بچہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ اگر وہ پہلا بچہ ہے تو وہ ذائچے کے 5ویں خانے سے آئے گا۔ اب ہم زحل کو ہم میزان کو پہلا خانہ قرار دیں گے، یہ تالے میں لکھیں گے، مطلب میزان کو ہم یہاں لے جائیں گے اور یہاں سے اس کا ذائچہ لکھیں گے۔ تو اس کا جو 5واں خانہ ہے جو کہ دلو بنا 1 2 3 4 5، اب یہ اس کی رشتے کی سمت میں ہمیں باتیں بتائے گا۔ اب اگر 5ویں خانے کا حاکم ستارہ 5ویں کو ناظر ہے یا تالے کو ناظر ہے تو رشتہ ہونے کی سمت میں باتیں پازیٹیو ہیں۔ اگر چاند بھی ان دونوں کو ناظر ہے تب بھی رشتہ ہونے کی سمت میں باتیں پازیٹیو ہیں۔ لیکن جب ہم نے یہاں سے گنا تو اس بندے کے 6 خانے میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے اور 6 خانے میں جو بھی ستارہ آتا ہے وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے انلیس وہ بادشاہ کے شرف کے خانے میں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو جن کو وہم ہے ہمیں علم آتا ہے، ان بیچارے سے پوچھیں ستارہ طاقت کہاں کھوتا ہے، اور کہیں گے جی اب 5 بروج کی حالت بدل جائے گی۔ مطلب نہ علم پڑھا نہ علم کی ABC آئی۔ جب تک کسی برج کو اس کا ستارہ ناظر نہیں ہوگا، طاقتور ستارے ناظر نہیں ہوں گے، آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن نہیں کریں گے، اس کے حالات کیا بدلنے ہیں۔ اور ایک صاحب اور ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ جی آنے والے 5 بروج کے لیے اب دولت کے انبار لگ جائیں گے 6 مہینے میں یا 2 سال میں۔ اچھا جی اب کہہ دیا انہوں نے، حکم فرما دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ 6 بروج ہیں، فرض کیجئے یہ 6 بروج ہیں، اس وقت میں آدھی دنیا تو پیدا ہوئی نا، مطلب آدھی دنیا کے حالات بدل گئے ان کے بقول۔ چلے 24 گھنٹے میں بچے پیدا ہوئے، 12 گھنٹے میں آدھے بچے تو آ گئے نا، آدھی دنیا تو پیدا ہوگی، اب آدھی دنیا امیر ہونے لگی ہے۔ دنیا میں غربت بڑھ رہی ہے، حضرت صاحب فرما رہے ہیں اب آدھی دنیا جو ہے نا امیر ہونے لگی ہے۔ نہ علم آیا نہ علم کی ABC آئی۔ جو بچہ پیدا ہوا اس کا جو ذائچہ پیدائش ہے اس کے ستارے کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں، کس درجے پہ ہیں، ان کے ساتھ طاقت کیا ہے۔ اور ذائچے میں فرض کیجئے اب ہم یہ ذائچہ پیدائش پہ بات کرتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا جو 12 فروری 2025 کو پیدا ہوا اور دن کے 12:51 میں پیدا ہو گیا۔ اب اس بندے کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا جو حاکم ستارہ ہے شمس کے ساتھ ستارہ بیٹھا ہوا ہے اور جو چاند ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے برج اسد میں، اپنے دوست کے گھر میں ہے اور مشتی کے ساتھ ناظر ہے۔ بندہ ذہین ہے، اپنی روزی روٹی حاصل کرتا رہے گا، لیکن کیونکہ مریخ یہاں پہ ہے
صحت میں اگر خرابی ہوئی تو اس کا پیسہ صحت پہ لگتا رہے گا، صحت کی خرابی کی وجہ سے روپے پیسے کا ضیاع ہوتا رہے گا۔ یہ ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آج کے دن میں صرف برج جوزہ میں پیدا نہیں ہونے۔ آپ فرض کیجئے ایک بچہ پیدا ہوا، 1:30 بجے پیدا ہوا، اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب 1:30 بجے جب ہم نے دیکھا برج سرطان طلوع ہوا تو ہم کہیں گے کیونکہ اس کے پہلے خانے میں مریخ حبوط کی حالت میں ہے تو بندہ بونگیاں مارے گا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے ماشاءاللہ اینکر ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اللہ نے ان کو بڑی کرم نوازی کی، میرے بین المحسن ہے، نام نہیں لیتا، تو ان کا جب میں نے ذائچہ پیدائش بنایا تو مریخ ان کے برج سرطان میں پہلے خانے میں طلوع ہوا۔ میں نے اسے کہا جی آپ بونگیاں مارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت یہ مریخ کو زہرہ ناظر تھا برج حوت میں بیٹھا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ جی آپ بونگیاں مارتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سیدھیاں کر دیتے ہیں۔ کہتا ہاں جی میں بونگیاں مارتا ہوں، اللہ سیدھی کر دیتے ہیں۔ یہ ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ اب جو پہلا خانہ ہے یہ اس کی ذاتی شکل صورت۔ اب یہاں پہ مشتری پہلے خانے میں ہے تو یہ جو بچہ پیدا ہوا اس وقت میں، وہ جب آپ اس کی شکل دیکھیں گے تو مشتری کا اثر اس پہ آئے گا، اس کے خیالات پہ آئے گا، کیونکہ یہ سر ہے۔ یہاں پہ مشتری کا انمٹ اثر ہے اس کے خیالات پہ، وہ پازیٹیو تھنکنگ کا بندہ ہوگا۔ وقت پڑنے پہ جھوٹ بھی بولے گا، یہ نہیں ہم کہتے کہ ہماری کوئی بات حرف آخر ہے، وہ ستارے کی ذاتی قوت بتاتی ہے کہ بندہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ سب سے اہم بات کہ اس کا حاکم ستارہ کہاں بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں جس کا ذائچہ پیدائش میں جہاں اس کا حاکم ستارہ ہوگا اور جو اس کا قابض ستارہ ہوگا، مشتری یہاں قابض ستارہ ہے، اس کا حاکم ستارہ یہ شمس کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ شمس بھی اپنے وبال کے برج میں ہے، شمس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن عطارد یہاں پہ شمس کے ساتھ ہے، پلوٹو بیٹھا ہوا ہے اور یہ تالے کو ناظر ہے، کمیونیکیشن پازیٹیو ہے، چاند ناظر ہے اور زہرہ بھی اس گھر کو ناظر ہے، لہذا جنرلی اس کے حالات بہتر رہیں گے۔ پازیٹیو سوچے گا، روپیہ پیسہ جب بھی یہ انویسٹ کرے گا اس کو نقصان ہوگا، اور اس کی ذاتی شکل صورت یہاں سے پتہ چلے گی، فائنانس یہاں سے پتہ چلے گی، یہ چھوٹے بہن بھائی آ جائیں گے۔ تو جب ہم اس سے کہیں گے کہ تمہارے بعد کتنے بہن بھائی ہیں تو ذائچے میں چاند اور زہرہ کی نظر ہے تو اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بہن بھائی اس کا عائق موجود ہوگا۔ لیکن یہ کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، اس کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کچھ چیزیں میں یہاں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کچھ چیزیں میں یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جس سے فساد پھیلے وہ نہیں بتانا چاہیے۔ تو یہ ذائچے کو جب ہم نے پڑھنا ہے اسی قاعدے اور اسی کلیے سے پڑھنا ہے۔ سب اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ بنی تقویم لیں اور یہ جو میں آپ کو شارٹ دکھا رہا ہوں اس کو سمجھیں، اس کے اوپر ورک کریں اور ایکسرسائز شروع کریں ذائچہ بنانے کی۔ یہ آپ نے ذائچہ کیسے بنانا ہے، ذائچہ بناتے رہیں اور پریکٹس کریں۔ پڑھنا ذرا دیر سے آئے گا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ذائچے کو بیسک پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ اس کی شکل صورت ہے، یہ اس کی فائنانس ہے، یہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اندرون ملک سفر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ چاند مشتری کو ناظر ہے تو بندے کی طبیعت کیا ہوگی، سفر کی سمت میں مائل ہوگی، سفر کی سمت میں مائل ہوگی۔ اگر یہاں پہ فرض کیجئے کہ منقلب برج ہوتا، سرطان ہوتا اور چاند اس میں آ جاتا اور مریخ اس کو ناظر ہوتا ہے یا مشتری اس کو ناظر ہوتا تو بندہ ہر وقت رولنگ سٹون ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں جو سارا دن گھومتے ہیں، ان کے ذائچے میں چاند اور ان کا تالے جو برج کا ستارہ ہے، حاکم ستارہ، ان کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ ذائچہ سمجھ آتا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں اب ہم نظرات پہ بات کریں گے کہ ذائچے میں نظرات کیا ہیں۔